क्योंकि आज एक साबिक जज हाई कोर्ट उनकी वफ़ात की वजह से जो है वो थोड़ा डिले हुआ है, तो उनकी एप्लीकेशन की समाअत आज सेकंड टाइम या फिर कल होने की जो है वो तवक्को है। और हमें और घटिया तरीन सियासी इंतकाम का निशाना अपना आइनी किरदार अदा करते हुए जो है वो इस सूरत हाल में अपना रोल जो है वो अदा करेगी। और जो बुनियादी हकूक़ हैं उन तमाम पाकिस्तानियों के, उन तमाम अपोजिशन के मेंबर्स के जिनको सलब किया जा रहा है और जिनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा और अदलिया जो है वो अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करेगी। मियाँ शहबाज शरीफ ने 10 साल तक पंजाब की बिलखसूस और पाकिस्तान की बिलअमूम, क्योंकि लोड शेडिंग के ख़ात्मे में मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में जो वफाकी हुकूमत ने रोल प्ले किया, उसमें भी मियाँ शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है एक अहम रोल था। मियाँ शहबाज शरीफ ने 10 साल तक, मैं दावे से कहता हूँ कि बजट जो है वो पंजाब के तरक्यात, मोटरवे, मेट्रो, बिजली के कारखाने और दूसरे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च हुआ है। कोई 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकी मौजूदा हुकूमत जो है, मासवाए इसके कि उनकी फैमिली के कारोबार को जो है वो हदफ बना के कि जी पैसे इस अकाउंट से इस अकाउंट में गए हैं, इस अकाउंट से इस अकाउंट में गए हैं। एक इंतहाई प्रोपेगेंडा जो एक किराए का एक आदमी जो है जिसे सिर्फ इसी मकसद के लिए रखा गया है कि वो हर रोज़ जो है वो टीवी पे आए और अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करे, उसके ज़रिए से जो है ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। हमारा ये दावा नहीं, इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम और पंजाब के 11 करोड़ अवाम इस बात को जानते हैं कि शरीफ फैमिली ने मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ ने मुकम्मल दयानतदारी से और इस मुल्क की जो है वो खिदमत की है। आज वो लोग, यानी आज जो है वो कभी 2 अरब की सब्सिडी, कभी 27 अरब की सब्सिडी, वो 29 अरब की सब्सिडी को जो है वो घुमाया जा रहा है। और इस पूरी जो है वो चीनी और आटे की जो डकैती है उसको सब्सिडी के जो है वो चक्कर में जो है वो गोल किया जा रहा है। हालांकि ये मामला ना 29 अरब का है ना 2 अरब का है, ये मामला जो है ये 150 से लेके 300 अरब रुपए के डाके का है। वो डाका जो आम आदमी की जेब का, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो इस मुल्क का कॉमर्स मिनिस्टर है, इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर है, इस सूबे का वज़ीर आला है। और इस कमीशन रिपोर्ट में उनके किरदार के ऊपर जो है वो कोई हतमी बात ही नहीं की गई। सिर्फ इतनी बात की गई है कि जी हाँ, उन्होंने आके बयान दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, जिसने ईसीसी को चेयर किया उसने बयान दिया है, वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने बयान दिया है। उनका बयान तसल्ली बख्श नहीं है, उनके ऊपर हमारी तसल्ली नहीं है। भाई अगर तसल्ली नहीं है तो फिर उन्होंने जो रोल अदा किया है, उसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके ऊपर आपने बात क्यों नहीं की। कॉमर्स मिनिस्टर को जो है, जिसने रज़ाक दाऊद साहब जो कि मशीर हैं, मशीर जो है वो किसी समरी को जो है वो मूव नहीं कर सकता, मिनिस्टर ने मूव करनी होती है, तो उसकी तो बात की है, लेकिन उससे आगे जो है वो कोई बात नहीं की। कॉमर्स मिनिस्टर की कोई बात नहीं की, उसे बुलाया भी नहीं गया, उसका बयान भी नहीं लिया गया। और जो ईसीसी का हर 15 दिन बाद जो मैंडेट है कि उन्होंने चीनी की, आटे की जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी कीमतों के ऊपर नज़र रखनी होती है। ओ भाई, ये पूरे 13 महीने डकैती होती रही है, 13 महीने इस मुल्क के आम आदमी को लूटा गया है, एटीएम्स भरी गई हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पहले माल खर्च किया, उसके बाद माल बनाया। तो बात ये है कि उनका जो है
ان کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ بھئی 13 مہینے یہ کس بات کے اوپر جو ہے وہ خاموش رہے ہیں؟ جی بتائیے کہ آج شہباز شریف صاحب ادھر ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، نیب میں جا رہے ہیں یا نہیں، ضمانت لگی یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ سی جے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں پڑی ہے، اور اگر وہ آج کے لیے فکس ہوتی ہے تو وہ آج ہی پیش ہوں گے، اگر پھر آج کے لیے فکس نہیں ہوتی، صبح کے لیے فکس ہوتی تو وہ صبح پیش ہوں گے، کیونکہ جو جسٹس بخاری صاحب جی کی جیب وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ اس ملک کا کامرس منسٹر ہے، اس ملک کا فنانس منسٹر ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کمیشن رپورٹ میں ان کے کردار کے اوپر جو ہے وہ کوئی حتمی بات ہی نہیں کی گئی، صرف اتنی بات کی گئی ہے کہ جی ہاں انہوں نے آ کے بیان دیا ہے، فنانس منسٹر نے بیان دیا ہے، جس نے ای سی سی کو چیئر کیا اس نے بیان دیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب نے بیان دیا ہے، ان کا بیان تسلی بخش نہیں ہے، ان کے اوپر ہماری تسلی نہیں ہے۔ بھئی اگر تسلی نہیں ہے تو پھر انہوں نے جو رول ادا کیا ہے، اس کی جو کرمنل لائبلٹی ہے اس کے اوپر آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ کامرس منسٹر کو جو ہے، جس نے رزاق داؤد صاحب جو کہ مشیر ہیں، مشیر جو ہے وہ کسی سمری کو جو ہے وہ موو نہیں کر سکتا، منسٹر نے موو کرنی ہوتی ہے، تو اس کی تو بات کی ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی، کامرس منسٹر کی کوئی بات نہیں کی، اسے بلایا بھی نہیں گیا، اس کا بیان بھی نہیں لیا گیا، اور جو ای سی سی کا ہر 15 دن بعد جو مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے چینی کی، آٹے کی جو اسینشل ایٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، او بھئی یہ پورے 13 مہینے ڈکیٹی ہوتی رہی ہے، 13 مہینے اس ملک کے عام آدمی کو لوٹا گیا ہے، اے ٹی ایمز بھری گئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے پہلے مال خرچ کیا اس کے بعد مال بنایا، تو بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے ان کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ بھئی 13 مہینے یہ کس بات کے اوپر جو ہے وہ خاموش رہے ہیں؟ جی بتائیے کہ آج شہباز شریف صاحب ادھر ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، نیب میں جا رہے ہیں یا نہیں، ضمانت لگی یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ سی جے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں پڑی ہے، اور اگر وہ آج کے لیے فکس ہوتی ہے تو وہ آج ہی پیش ہوں گے، اگر پھر آج کے لیے فکس نہیں ہوتی، صبح کے لیے فکس ہوتی تو وہ صبح پیش ہوں گے، کیونکہ جو جسٹس بخاری صاحب جن کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا کیونکہ جنازہ تھا تو وہاں پہ ججز صاحبان نے شرکت کرنی تھی، تو اس لیے اس ٹائم کنسٹرین کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کل ان کی جو ہے وہ پیشی ہوگی۔ آپ تھوڑا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک سائڈ پہ ہو، نہیں آپ ایک سائڈ پہ ہو نا، نہیں ایک سائڈ پہ ہو آپ، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آج نیب میں پیش ہوں گے یا نہیں، یہ تو آپ نے پٹیشن کا بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کی، نیب کا بتائیے گا کیا وہ جائیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب آج نیب میں پیش ہوں گے؟ جی بہرحال انہوں نے جب پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے تو انہیں پہلے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے جو ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق جو انکوائری ہے وہ جوائن کریں گے۔ دیکھیں جی گرفتاریوں سے ہم بالکل نہ گھبرائے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں، اگر انتقام کی یہ آگ جو ہے یہ اسی طرح سے بھڑکائی جانی ہے کہ ناجائز طور پہ اور ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ گرفتاریاں کی جانی ہے تو یہ کریں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گرفتاریاں کرنے والے جو ہیں وہ تھک جائیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ گرفتاریوں سے گھبرائیں گے اور نہ ہی اپنے موقف سے جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کا کیونکہ جنازہ تھا تو وہاں پہ ججز صاحبان نے شرکت کرنی تھی، تو اس لیے اس ٹائم کنسٹرین کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کل ان کی جو ہے وہ پیشی ہوگی۔ آپ تھوڑا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک سائڈ پہ ہو، نہیں آپ ایک سائڈ پہ ہو نا، نہیں ایک سائڈ پہ ہو آپ، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ آج نیب میں پیش ہوں گے یا نہیں، یہ تو آپ نے پٹیشن کا بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کی، نیب کا بتائیے گا کیا وہ جائیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب آج نیب میں پیش ہوں گے؟ جی بہرحال انہوں نے جب پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے تو انہیں پہلے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے،
اس کے بعد پھر ہائی کورٹ سے جو ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق جو انکوائری ہے وہ جوائن کریں گے۔ دیکھیں جی، گرفتاریوں سے ہم بالکل نہ گھبرائے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں۔ اگر انتقام کی یہ آگ جو ہے یہ اسی طرح سے بھڑکائی جانی ہے کہ ناجائز طور پہ اور ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ گرفتاریاں کی جانی ہے تو یہ کریں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گرفتاریاں کرنے والے جو ہیں وہ تھک جائیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ گرفتاریوں سے گھبرائیں گے اور نہ ہی اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ ہم اپنے موقف کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ پوری جرأت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔